کیا کبھی اس بات پر غور کیا گیا ہے کہ انسان جب بچپن سے جوانی اور پھر عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو مطلب ایک خاص عمر کے بعد اس کے سیکھنے کا عمل اچانک سست کیوں پڑ جاتا ہے؟ یہ واقعی ایک بہت عام مشاہدہ ہے. ہم سب کے ارد گرد ایسا ہی ہوتا نظر آتا ہے. بالکل. مطلب ہم اکثر یہ فرض کر لیتے ہیں کہ شاید عمر کے ساتھ دماغ کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے یا ظاہر مصروفیات اتنی بڑھ جاتی ہیں. لیکن کیا ہو اگر اس کے پیچھے دماغ کا نہیں بلکہ ہماری اپنی انا اور تکبر کا ہاتھ ہو؟ یعنی ہم شعوری طور پر نئے خیالات کے لیے اپنے ذہن کے دروازے بند کر دیتے ہیں؟ ایسا ہی ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ محض ایک شکریہ ادا کرنے کی عادت یا یوں کہہ لیں کہ قدردانی کا جذبہ وہ حتمی طریقہ ہو جو انسان کو زندگی بھر ذہین اور باشعور رکھ سکے؟ چلیں آج اس بات کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں کہ ایک عام سی اخلاقی خوبی کو علم حاصل کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار کیسے بنایا جا سکتا ہے. اور یہ موضوع بہت دلچسپ ہونے والا ہے. بالکل. آج ہمارے اس تفصیلی جائزے کا جو مرکز ہے نا، وہ محمد فاروق راشد صاحب کا ایک نہایت فکر انگیز مضمون ہے. مصنف جو کہ بیریا ماڈل اسکول کراچی میں اردو کے استاد ہیں، اپنی تحریر قدردانی سیکھنے کے لیے بہترین عمل میں ایک ایسا دعویٰ کرتے ہیں جو تعلیم کے روایتی تصور کو بالکل جڑ سے ہلا دیتا ہے. کیونکہ ہم تو عموماً یہی سمجھتے ہیں کہ سیکھنے کا عمل صرف کلاس روم کی چار دیواری میں ہوتا ہے جہاں ایک بلیک بورڈ ہو اور آخر میں کوئی ڈگری یا سرٹیفکیٹ ملے. بالکل صحیح کہا آپ نے. لیکن یہ مضمون اس تصور کو مکمل طور پر مسترد کر دیتا ہے. اور یہی وہ ایک نیا زاویہ ہے جس پر عام طور پر بات نہیں کی جاتی. میں سمجھتی ہوں کہ اس تحریر کی سب سے بڑی طاقت ہی یہ ہے کہ یہ محض معلومات اور حقیقی شعور کے درمیان ایک بہت واضح لکیر کھینچتی ہے. شعور اور معلومات کا فرق؟ بالکل. آج کل تو ویسے بھی ہر طرف معلومات کا ایک بے پناہ سیلاب ہے نا. ہاں ظاہر ہے. آج کے اس ڈیجیٹل دور میں ہر شخص کے پاس ڈیٹا تو موجود ہے. اسمارٹ فونز نے پوری دنیا کی لائبریریاں ہماری انگلیوں پر لا دی ہیں. لیکن اس کے باوجود انسانی رویوں میں جو ایک ٹھہراؤ یا شعور کی کمی نظر آتی ہے وہ ایک لمحہ فکریہ ہے. تو مصنف اس مسئلے کا حل کیا بتاتے ہیں؟ مصنف اصل میں یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اس سارے شور اور معلومات کے سیلاب میں قدردانی دراصل وہ فلٹر ہے جو محض معلومات کو حقیقی علم اور عاجزی میں تبدیل کرتا ہے. سیکھنے کا عمل تو مطلب زندگی کے ہر لمحے، ہر ملاقات اور ہر تجربے میں جاری رہتا ہے. مگر اس پوشیدہ علم تک رسائی کے لیے جس چابی کی ضرورت ہے وہ شکر گزاری ہے. کیا میں صحیح سمجھ رہا ہوں؟ 100% صحیح. قدردانی کے بغیر آپ صرف ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں، علم نہیں. اچھا، یہیں پر نا مجھے تھوڑی سی الجھن ہوتی ہے. میں اس تصور کو تھوڑا سا چیلنج کرنا چاہوں گا. جی بالکل بتائیں. دیکھیں، مصنف نے قدردانی اور سیکھنے کے عمل کو جس طرح آپس میں جوڑا ہے وہ سننے میں تو بہت خوبصورت لگتا ہے. مطلب قدردانی انسان کو تکبر سے نکال کر عاجزی کی طرف لاتی ہے اور دل میں شکر کا ایک نور پیدا ہوتا ہے. یہ سب باتیں اپنی جگہ، لیکن اس کی عملی میکینزمز کیا ہیں؟ ہاں، اگر ہم اس کے پریکٹیکل پہلو پر بات کریں تو کیا محض شکر گزار ہونے سے کوئی واقعی کچھ نیا سیکھ سکتا ہے؟ میرا مطلب ہے، اگر کوئی شخص اپنے کسی ساتھی کا شکریہ ادا کرتا ہے تو یہ ایک اچھی اخلاقی عادت تو ضرور ہے، مگر اس سے کوئی نئی مہارت یا کوئی پیچیدہ مسئلہ کیسے حل ہوتا ہے؟ میں سمجھ رہی ہوں آپ کا پوائنٹ. آپ سوچ رہے ہیں کہ شکر گزاری براہ راست دماغی صلاحیت کو کیسے بڑھاتی ہے، رائٹ؟ بالکل، یہی میرا سوال ہے. میں یہ تشبیہ دینا چاہوں گا کہ قدردانی دراصل ایک ایسے کیمرے کے لینز کی طرح ہے جو اگر نہ ہو تو زندگی کے تمام اہم اسباق دھندلے نظر آتے ہیں، لیکن یہ لینز لگاتے ہی ہر عام سی ملاقات بھی ایک کلاس روم بن جاتی ہے. کیا یہ تشبیہ درست ہے؟ یہ لینز والی تشبیہ بہت زبردست ہے. اور اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں انسانی نفسیات اور انا یعنی ایگو کے میکینزم کو دیکھنا ہوگا. اس کو ذرا ایک مختلف انداز میں دیکھتے ہیں. تصور کریں کہ انسانی دماغ ایک خشک مٹی کی طرح ہے. خشک اور سخت مٹی. بالکل. اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اسے سب کچھ آتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اس کی انا اس مٹی کو مزید سخت اور پتھریلا کر دیتی ہے. جب کوئی نئی معلومات یا کسی دوسرے شخص کا تجربہ اس تک پہنچتا ہے تو وہ سخت سطح سے ٹکرا کر بس واپس آ جاتا ہے. مطلب وہ اسے جذب نہیں کر پاتا. ایسا ہی ہے. مغرور انسان کبھی دوسروں کی بات سمجھنے کے لیے نہیں سنتا، وہ صرف اپنا جواب تیار کرنے یا اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے سنتا ہے. یہ تو بہت عام رویہ ہے.
ہم اکثر بحث کے دوران ایسا ہی کرتے ہیں۔ بالکل۔ اب اس کے برعکس دیکھیں، جب کسی انسان کے اندر قدردانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو وہ دراصل اپنی انا کو غیر مسلح کر رہا ہوتا ہے۔ شکر گزاری اس کے دماغ کو ایک نرم اسفنج میں تبدیل کر دیتی ہے۔ آہا، خشک مٹی سے نرم اسفنج تک کا سفر۔ ہاں، جب انسان یہ تسلیم کرتا ہے کہ سامنے والے کے پاس کچھ ایسا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے اور وہ اس پر دل سے شکر گزار ہوتا ہے، تو اس کا ذہن اس فنج کی طرح ان نئی باتوں کو جذب کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہو جاتا ہے۔ مطلب بات صرف منہ سے رسمی طور پر شکریہ ادا کرنے کی نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ اس گہری ذہنی کیفیت کی بات ہے جو انسان کو یہ ماننے پر مجبور کرتی ہے کہ کائنات کا ہر شخص، چاہے وہ رتبے میں چھوٹا ہو یا بڑا، اسے کچھ نہ کچھ سکھا ضرور سکتا ہے۔ یہ جو ذہنی اسفنج والی بات آپ نے کی نا، یہ پورے عمل کو بالکل شیشے کی طرح صاف کر دیتی ہے۔ یعنی سیدھی سی بات ہے، انا دماغ کے دروازے بند کرتی ہے اور شکر گزاری ان دروازوں کو کھول کر شعور کو بیدار کر دیتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور جب شعور بیدار ہوتا ہے تو سیکھنے کا اصل عمل شروع ہوتا ہے۔ اور جب ہم اس سیکھنے کے سفر کی بات کرتے ہیں تو مصنف ہمیں کسی جدید یونیورسٹی یا کسی ہائی ٹیک لیبارٹری میں نہیں لے جاتے، بلکہ وہ بالکل ابتدا میں جاتے ہیں، یعنی خاندان کی طرف، جو انسان کے شعور کی سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ جو کہ بدقسمتی سے آج کل سب سے زیادہ نظر انداز ہونے والی درسگاہ ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ مصنف نے بڑی تفصیل سے اپنے دادا اور دادی کا ذکر کیا ہے کہ کیسے ان کی سادگی، ان کی عبادات اور ان کی شفقت بھری گفتگو نے ان کے دل میں دین اور اخلاق کی عملی بنیاد رکھی۔ یہ وہ چیزیں جو کتابوں سے نہیں، عمل سے منتقل ہوتی ہیں۔ ہاں نا، اور یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کوئی باقاعدہ کلاسز یا لیکچر نہیں تھے جو انہیں دیے گئے ہوں، بلکہ گھر کے بزرگوں کا طرز زندگی ہی ایک خاموش مگر نہایت طاقتور درس تھا۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہی وہ بنیادی خاکہ ہے جسے آج کا یہ ماڈرن اور تیز رفتار معاشرہ اکثر بھول جاتا ہے۔ ہم ڈگریوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ بالکل، ہم جدید دور میں اسکول، کالج اور پروفیشنل ڈگریوں پر تو بے تحاشا وسائل اور پیسہ لگاتے ہیں، لیکن جو مضبوط اخلاقی اور نفسیاتی ڈھانچہ ہوتا ہے کسی بھی انسان کا، وہ صرف اور صرف خاندان ہی فراہم کر سکتا ہے۔ اور وہ ڈھانچہ بنتا کیسے؟ دیکھیں نا، جب ایک بچہ اپنے گھر میں بڑوں کو نہایت سادگی سے عبادت کرتے دیکھتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آتے دیکھتا ہے اور روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں صبر کا مظاہرہ کرتے دیکھتا ہے، تو وہ ان کے الفاظ سے کہیں زیادہ ان کے عمل سے سیکھ رہا ہوتا ہے۔ یعنی وہ ایک خاموش آبزرویشن ہوتی ہے جو شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے۔ بالکل، دادا دادی کی وہ سادگی بچے کے اندر سے اس مادیت پرستی کو ختم کرتی ہے جو آگے چل کر کسی بھی انسان میں تکبر کا باعث بنتی ہے۔ یہ دراصل وہ ابتدائی پروگرامنگ ہے جو یہ طے کرتی ہے کہ یہ بچہ باقی کی پوری زندگی میں آنے والی معلومات کو کس طرح پروسیس کرے گا۔ بہت گہری بات کی آپ نے۔ اور پھر اسی تسلسل میں وہ والدین کے کردار پر آتے ہیں، جو میرے خیال میں اس پورے مضمون کا ایک انتہائی جذباتی اور فکر انگیز حصہ ہے۔ ہاں، وہ حصہ پڑھ کر واقعی انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ مصنف نے واضح طور پر لکھا ہے کہ والدین نے نہ صرف ان کی پرورش کی بلکہ انہیں شعور عطا کیا، سیکنڈری اسکول سے لے کر کالج تک کی تعلیم میں قدم قدم پر ان کی رہنمائی کی اور مالی اور جذباتی سپورٹ بھی دی۔ بالکل، اور یہاں جو چیز مجھے سب سے زیادہ حیران کن لگی وہ یہ ہے کہ مصنف اپنی سرکاری ملازمت اور اتنی بڑی پیشہ ورانہ کامیابی کا کریڈٹ صرف اپنی ڈگریوں، اپنی ذاتی ذہانت یا اپنی راتوں کی محنت کو نہیں دے رہے۔ تو پھر وہ یہ کریڈٹ کسے دے رہے ہیں؟ وہ صریحاً اسے اپنے والدین کی دعاؤں اور ان کی بہترین تربیت کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں۔ مطلب اگر ہم آج کے دور کے اس بہت ہی مشہور سیلف میڈ یا خود ساختہ انسان کے تصور کو دیکھیں، ہاں، وہ تصور جس کا آج کل بہت چرچا ہوتا ہے۔ بالکل، جہاں ہر کامیاب شخص کسی نہ کسی انٹرویو یا پوڈ کاسٹ میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے سب کچھ اکیلے اپنے زور بازو پر حاصل کیا ہے، تو مصنف کا یہ قدردانی والا رویہ اس جدید بیانیے کے بالکل الٹ نظر آتا ہے۔ اس پہلو پر اگر سماجی اور نفسیاتی زاویے سے غور کیا جائے تو یہ جو سیلف میڈ ہونے کا تصور ہے نا، یہ دراصل انسانی انا کی سب سے بڑی تسکین ہے۔ یعنی میں نے جو کیا خود کیا، کوئی اور شامل نہیں تھا۔ بالکل، یہ تکبر کی ایک بہت ہی خاموش سی شکل ہے، لیکن مصنف یہاں ایک بہت بڑی حقیقت سے پردہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ کتابیں اور اساتذہ تو آپ کو صرف ایک ہنر دے سکتے ہیں،
ظاہر ہے کتابیں آپ کو انجینئر یا ڈاکٹر تو بنا سکتی ہیں، ہاں، لیکن دیانت، محنت، سچائی اور استقامت جیسے اوصاف جو دراصل کسی بھی ملازمت یا کاروبار کو کامیابی سے چلانے کے لیے اور زندگی میں کھڑے رہنے کے لیے درکار ہوتے ہیں، وہ کوئی نصابی کتاب تھوڑی سکھاتی ہے۔ تو پھر وہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ وہ بنیادی اقدار ہیں جو والدین اپنے خون پسینے، اپنی مسلسل قربانیوں اور اپنی خاموش دعاؤں کے ذریعے بچے کی شخصیت میں منتقل کرتے ہیں۔ واقعی والدین کی وہ خاموش محنت ہی اصل بنیاد ہوتی ہے۔ اور جب انسان اس گہری حقیقت کو دل سے تسلیم کر لیتا ہے اور اس پر شکر گزار ہوتا ہے نا، تو وہ کبھی مغرور نہیں ہو سکتا۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کامیابی کی یہ جو اتنی بڑی عمارت ہے، وہ جن ستونوں پر کھڑی ہے، وہ اس نے خود نہیں بنائے، بلکہ اسے وراثت میں ملے ہیں۔ اور یہی وہ عاجزی ہے جو اسے مزید سیکھنے کے قابل بناتی ہے، رائٹ؟ 100%۔ ایک متکبر انسان تو یہی سمجھتا ہے کہ بس وہ منزل پر پہنچ گیا ہے، اسے اور کیا سیکھنا ہے، جبکہ ایک شکر گزار انسان جانتا ہے کہ اس کا سفر تو دوسروں کے سہارے اور دعاؤں سے چل رہا ہے۔ یہ تو واقعی سوچنے کا ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ ہم اکثر کامیابی کی دھن میں ان سیڑھیوں کو ہی فراموش کر بیٹھتے ہیں جن پر قدم رکھ کر ہم بلندیوں تک پہنچتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، ہم اکثر ناشکری کر جاتے ہیں۔ اچھا، چلیں اب اس خاندانی خول سے تھوڑا سے باہر نکلتے ہیں۔ جب ایک انسان اپنے گھر کی محفوظ چار دیواری سے نکل کر ایک وسیع تر معاشرے میں قدم رکھتا ہے تو اس کے سیکھنے اور ارتقاء کے جو ذرائع ہیں وہ بھی تبدیل ہونے لگتے ہیں۔ بالکل، معاشرہ ایک بہت بڑا استاد ہوتا ہے۔ مصنف نے اپنے سماجی دائرے جس میں دوست، رشتہ دار، شریک حیات اور اولاد شامل ہیں، اس کا بھی بہت گہرائی سے تجزیہ کیا ہے۔ انہوں نے خاص طور پر مخلص دوستوں کا ذکر کیا ہے جو تنہائی اور مشکل وقت میں انسان کا سہارا بنتے ہیں۔ اور انہوں نے ایک خاص اصطلاح بھی استعمال کی تھی، مجھے یاد آ رہا ہے۔ ہاں، انہوں نے باشعور گفتگو کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ مصنف کا ماننا ہے کہ دوستوں کی یہ باشعور گفتگو سوچ کو نئے زاویے دیتی ہے، لیکن کیا؟ لیکن اگر عملی زندگی کو دیکھا جائے تو میں یہاں تھوڑا سا شک میں مبتلا ہوں۔ مطلب کیا ہم واقعی دوستوں کے ساتھ ہونے والی وہ جو عام گپ شپ ہوتی ہے، کیفے میں بیٹھ کر کی جانے والی باتوں یا تفریحی محفلوں کو باقاعدہ سیکھنے کا درجہ دے سکتے ہیں؟ آپ کا مطلب ہے کہ وہ تو صرف تفریح ہوتی ہے؟ ہاں نا، عام طور پر تو سماجی میل جول کو محض وقت گزاری اور تھکے ہوئے ذہن کو ریلیکس کرنے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اس میں سیکھنے والا عنصر کہاں سے آ گیا؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے کہ سیکھنے کے لیے ماحول کا انتہائی سنجیدہ اور کتابی ہونا یا بورنگ ہونا ضروری ہے۔ تو پھر باشعور گفتگو سے ان کی کیا مراد ہے؟ مصنف جس باشعور گفتگو کی بات کر رہے ہیں نا، وہ دراصل دو یا دو سے زیادہ مختلف انسانی تجربات کا ملاپ ہے۔ دیکھیے، جب کوئی شخص اپنے مخلص دوستوں کے ساتھ کسی موضوع پر بات کرتا ہے، چاہے وہ بظاہر کوئی عام سا پولیٹیکل یا سوشل موضوع ہی کیوں نہ ہو، تو وہ دنیا کو ان کی آنکھوں اور ان کے تجربات کی عینک سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یعنی ہر انسان کا ایک اپنا فلٹر ہوتا ہے۔ بالکل، ہر انسان کا زندگی کو دیکھنے کا ایک مختلف فلٹر ہوتا ہے۔ یہ سماجی رابطہ دراصل انسان کی سوچ کے افق کو وسیع کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ کسی ایک مسئلے کو حل کرنے کے کئی مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ اور وہ جو مشکل وقت میں دوستوں اور رشتہ داروں کے سہارے والی بات تھی، اس کا سیکھنے سے کیا تعلق ہے؟ اس کو جذباتی اور نفسیاتی استحکام کے تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ کوئی بھی انسان اس وقت تک کچھ نیا نہیں سیکھ سکتا، نہ ہی اپنے شعور کو بلند کر سکتا ہے، جب تک وہ اندر سے خوفزدہ، تنہا یا جذباتی طور پر غیر مستحکم ہو۔ مطلب اگر ذہن میں ٹینشن ہو تو سیکھنے کا عمل ویسے ہی بلاک ہو جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی، دوست اور رشتہ دار وہ ایک حفاظتی جال یا سیفٹی نیٹ فراہم کرتے ہیں جو انسان کے ذہن کو روزمرہ کی پریشانیوں سے آزاد کر کے نت نئی چیزوں پر غور کرنے اور انہیں سیکھنے کے قابل بناتا ہے۔ یعنی وہ جذباتی تحفظ دراصل وہ زرخیز زمین تیار کرتا ہے جس میں علم اور شعور کا بیج بویا جا سکے۔ یہ بہت ہی منطقی اور گہری بات ہے۔ اور یہی قدردانی کا وہ کمال ہے جو عام رشتوں کو خاص بنا دیتا ہے۔ اسی طرح مصنف نے رشتہ داروں کے دست شفقت کو ایک وسیع سماجی نظام کا حصہ ماننے کا احساس قرار دیا ہے، اور پھر وہ ذکر کرتے ہیں شریک حیات کا، جو زندگی کے ہر نشیب و فراز میں، مطلب ہر اندھیرے اور اجالے میں قدم بقدم انسان کے ساتھ چلتی ہیں۔ یہ رفاقت واقعی ایک انسان کو عملی زندگی میں متوازن رکھتی ہے۔ بالکل،
لیکن اس پورے سماجی حصے میں جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ روکنے اور سوچنے پر مجبور کیا، وہ مصنف کا اپنی اولاد کے بارے میں نظریہ ہے۔ ہاں، وہ حصہ بہت ہی مختلف اور خوبصورت تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ان کے بچے ان کے لیے باعث فخر ہیں، جنہوں نے انہیں جذباتی، اخلاقی اور بعض مواقع پر مالی طور پر بھی سہارا دیا۔ اب یہ ایک بہت ہی غیر روایتی تصور ہے۔ روایتی طور پر تو ہمارے ہاں کچھ اور ہی سوچا جاتا ہے نا؟ ہاں، عموماً ہمارے معاشرے میں تو یہی مانا جاتا ہے کہ والدین کا کام صرف دینا، قربانی دینا اور سکھانا ہے، اور اولاد کا کام صرف وصول کرنا اور احکامات ماننا ہے۔ تو ایک باپ کا اپنی ہی اولاد سے حوصلہ پانا اور اس عمل کو اپنی شکر گزاری اور باقاعدہ سیکھنے کا حصہ ماننا، یہ کتنا مشکل عمل ہے۔ یہ واقعی بہت کٹھن ہوتا ہے ایک روایتی باپ کے لیے۔ وہی تو، کیا انسانی فطرت میں یہ بات شامل نہیں کہ ایک بڑی عمر کا شخص، بالخصوص ایک والد، خود کو حتمی اتھارٹی سمجھے اور اپنے ہی بچوں کے سامنے عاجزی دکھانے یا ان سے کچھ نیا سیکھنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرے؟ میں سمجھتی ہوں کہ انسانی انا کے لیے یہ شاید سب سے کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، اور اسی لیے مصنف کا یہ نقطہ اس پورے مضمون کا نقطہ عروج یعنی کلائمیکس ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، روایتی طور پر ہم سیکھنے کے عمل کو ایک طرفہ گرافک سمجھتے ہیں، جو ہمیشہ اوپر سے نیچے یعنی بڑے سے چھوٹے کی طرف بہتی ہے۔ والدین عموماً خود کو ایک مکمل اور حتمی نمونہ تصور کرتے ہیں، لیکن دنیا تو تیزی سے بدل رہی ہے نا۔ خاص طور پر آج کل کے ٹیکنالوجی کے دور میں۔ بالکل، آج کی یہ جو نوجوان نسل ہے، یہ جن ٹیکنالوجیز، جن نئے سماجی چیلنجز اور جن ماڈرن تصورات کا سامنا کر رہی ہے، وہ پچھلی نسل کے لیے بالکل اجنبی ہیں۔ جب ایک باشعور اور قدردان والد اپنی اولاد کی اس نئی جدوجہد کو دیکھتا ہے اور یہ تسلیم کرتا ہے کہ اس کے بچے نئے دور کے تقاضوں کو اس سے بہتر سمجھتے ہیں، ہاں، تو وہ دراصل اپنی انا کو، اپنی ایگو کو ایک بہت بڑی شکست دے رہا ہوتا ہے۔ جب اولاد جوان ہو کر والدین کے شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہے، انہیں نئے مشورے دیتی ہے یا ان کا جذباتی سہارا بنتی ہے، تو جو شکر گزار والدین ہوتے ہیں نا، وہ اسے اپنی توہین نہیں سمجھتے، بلکہ وہ اسے ایک موقع سمجھتے ہیں۔ وہ اسے اپنے لائف ایکسپیرینس یا یوں کہہ لیں کہ اپنے آپریٹنگ سسٹم کا ایک نیا اپ ڈیٹ مانتے ہیں۔ یہ رویہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ سیکھنے اور قدردانی کرنے کے لیے کوئی عمر، کوئی مخصوص رشتہ یا کوئی خاندانی درجہ بندی طے نہیں ہے۔ مطلب ہر رشتہ، چاہے وہ ہم سے برابری کا ہو یا ہم سے بہت چھوٹے کا، اپنے اندر ایک استاد چھپائے بیٹھا ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی، بس ہمیں وہ شاگرد بننے کی عاجزی چاہیے۔ تو اس سب کا کیا مطلب نکلا؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کے اندر سچی قدردانی اور عاجزی موجود ہو، تو ایک 18 سال کا نوجوان بھی کسی 60 سال کے بزرگ کا بہترین استاد بن سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک انقلاب آفرین سوچ ہے۔ اور یہی اس مضمون کی اصل خوبصورتی ہے۔ اچھا، اب اگر ہم دنیاوی رشتوں، دوستوں اور ان تمام خاندانی سہاروں کی اس خوبصورت بحث سے تھوڑا آگے بڑھیں، تو مصنف اب ان ہستیوں کی طرف آتے ہیں جو باقاعدہ اور براہ راست ہماری علمی، اخلاقی اور روحانی منازل طے کرواتی ہیں۔ یعنی ان کے اساتذہ اور روحانی رہنما۔ بالکل، تحریر میں خاص طور پر قاری ہلال صاحب اور حاجی جنید صاحب کا تذکرہ ملتا ہے، جنہوں نے مصنف کی علمی پیاس بجھانے کے ساتھ ساتھ ان کی کمال روحانی تربیت بھی کی۔ اب ہم عموماً اساتذہ کو تو محض ایک نصاب یا سلیبس مکمل کروانے والے افراد کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن مصنف یہاں کسی اور ہی سطح کی، کسی گہری بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ یہاں جو نقطہ ابھر کر سامنے آتا ہے نا، وہ دراصل محض تعلیم اور اصل تربیت کے درمیان کا فرق ہے۔ تعلیم اور تربیت، یہ دونوں بہت مختلف چیزیں ہیں۔ جی ہاں، ایک عام استاد شاید آپ کو صرف کتاب میں لکھی ہوئی معلومات آپ کے دماغ میں منتقل کر دے، لیکن جن اساتذہ کا مصنف ذکر کر رہے ہیں، وہ کردار ساز ہستیاں ہوتی ہیں۔ کردار ساز ہستیاں، واہ! وہ صرف یہ نہیں سکھاتے کہ کیا سوچنا ہے، بلکہ وہ یہ سکھاتے ہیں کہ کیسے سوچنا ہے اور اس زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ وہ روحانی اور اخلاقی تربیت جس کا ذکر کیا گیا ہے، وہ محض کسی وائٹ بورڈ پر لکھے گئے نوٹ سے نہیں آتی۔ تو وہ پھر کیسے منتقل ہوتی ہے ایک طالب علم میں؟ وہ ان استاذہ کی صحبت، ان کے اٹھنے بیٹھنے، ان کے بولنے کے انداز اور ان کے عملی کردار سے منتقل ہوتی ہے۔ جب ایک طالب علم اپنے استاد کی اس خاموش اور گہری محنت کو پہچان لیتا ہے اور اس پر دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوتا ہے نا، تو وہ صرف علم نہیں، ان کے اخلاق کا بھی وارث بن جاتا ہے نا؟ بالکل صحیح کہا آپ نے۔
اور یہی وہ مقام ہے جہاں دنیاوی تعلیم ایک باقاعدہ روحانی سفر میں تبدیل ہونے لگتی ہے۔ اور اسی روحانی سفر کی جو سب سے اونچی، سب سے حتمی منزل مصنف نے بیان کی ہے، وہ اس پورے مضمون کی جان ہے۔ ہاں، وہ حصہ پڑھ کر دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کے لیے سب سے بڑی سعادت اور شکر کا مقام یہ ہے کہ اسے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا شرف ملا۔ ان کی بے مثال سیرت سے اخلاق، عدل و انصاف اور رحم دلی کے وہ عظیم اسباق ملے جو دنیا کی کوئی اور بڑی سے بڑی درسگاہ بھی نہیں دے سکتی۔ بے شک، وہ تو انسانیت کے سب سے بڑے اور کامل معلم ہیں۔ بالکل۔ اور اسی مبارک نسبت سے مصنف کو انمول موتی جیسے رسالے اور مختلف دینی کاموں سے وابستگی نصیب ہوئی، اور پھر اس تمام گفتگو کو سمیٹتے ہوئے وہ اس پوری کڑی کو سب سے بڑی ہستی یعنی اللہ رب العزت کی طرف لے جاتے ہیں، جو کہ تمام علم اور حکمت کا اصل منبع ہے۔ جی، وہ اس بات پر اللہ کا بے پناہ شکر ادا کرتے ہیں جس نے یہ تمام بہترین لوگ، یہ شاندار حالات اور سیکھنے کے یہ انمول مواقع عطا کیے۔ اگر ہم اس پوری تحریر پر ایک نظر دوڑائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے مصنف نے شکر گزاری کا ایک مکمل اور انتہائی تفصیلی نقشہ کھینچ دیا ہے۔ ایک ایسا نقشہ جو انسان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ بالکل، ایک ایسا سفر جو گھر کے آنگن میں دادا دادی کی دعاؤں سے شروع ہوتا ہے، اسکول کے اساتذہ اور دوستوں کی محفلوں سے گزرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی سے منور ہوتا ہے، اور بالآخر خالق کائنات کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ اس پورے عمل کو اگر ہم ایک وسیع تر کائناتی تناظر میں دیکھیں نا، تو یہ محض منہ سے ادا کیے گئے شکریہ کے الفاظ کی کوئی روایتی فہرست نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے آپ کی نظر میں؟ مصنف اصل میں ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک انسان کا جو شعور ہے، اس کی جو تربیت اور اس کی کامیابی ہے، وہ کوئی انفرادی یا آئسولیٹڈ واقعہ نہیں ہوتا۔ اس کے پیچھے پوری کائنات کا ایک نہایت پیچیدہ اور مربوط نظام کار فرما ہوتا ہے، جسے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ترتیب دیتی ہے۔ یعنی ہم اکیلے کچھ بھی نہیں ہیں؟ بالکل نہیں۔ جب کوئی شخص اپنے حالات کا استدانہ کے فلٹر سے تجزیہ کرتا ہے نا، تو اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ بہترین حالات، وہ مشکل وقت میں کام آنے والے مخلص دوست، وہ راستہ دکھانے والے شفیق اساتذہ اور وہ رہنمائی کرنے والے والدین، یہ سب محض کوئی اتفاق نہیں تھے؟ بالکل اتفاق نہیں تھے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص حکمت کے تحت فراہم کیے گئے اسباب تھے تاکہ اس انسان کی تربیت ہو سکے اور وہ اپنی زندگی کے اس مقام تک پہنچ سکے۔ اور جب انسان کا یہ شعور بیدار ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر شکر گزاری اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ انسان دنیا کے ہر شخص، ہر چھوٹے بڑے واقعے اور ہر صورتحال میں اللہ کی حکمت کو دیکھنے لگتا ہے۔ اس مقام پر قدردانی محض ایک سماجی رویہ یا گڈ مینرز کا حصہ نہیں رہتی، بلکہ یہ ایک مکمل اور گہری روحانی کیفیت بن جاتی ہے جو انسان کے اندر سے ہر قسم کی ناشکری، مایوسی اور تکبر کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے۔ 100% درست۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان حقیقی معنوں میں باشعور ہوتا ہے۔ یہ بات واقعی دل میں اتر جانے والی ہے۔ قدردانی کی یہ روحانی کیفیت، میرا ماننا ہے کہ ایک پورے معاشرے کا نقشہ بدل سکتی ہے۔ جب ہم اپنی زندگی پر مصنف کے فراہم کردہ اس قدردانی کے لینز یا اس ذہنی اسپنج کے تصور سے غور کرتے ہیں تو ہمارا وہ تمام وہم ٹوٹ جاتا ہے کہ ہم دنیا میں اکیلے آئے تھے اور ہم نے جو کچھ بھی حاصل کیا وہ تنہا حاصل کیا ہے۔ وہ سیلف میڈ والا غبارہ پھٹ جاتا ہے۔ بالکل، ہمیں بہت واضح طور پر نظر آنے لگتا ہے کہ ہماری شخصیت کی اس مضبوط عمارت کی ہر ایک اینٹ میں کسی نہ کسی کی محنت، کسی کا خلوص، کسی کی قربانی اور کسی کی بے غرض دعائیں شامل ہیں۔ اور یہی وہ احساس ہے جو انسان کو ہمیشہ زمین سے جوڑے رکھتا ہے۔ اس کے پاؤں ہوا میں نہیں اڑتے اور اس کے اندر سیکھنے کی بھوک کو کبھی مرنے نہیں دیتا۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ جس دن انسان یہ سمجھ لینا کہ اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں اور وہ محض دوسروں کی مہربانیوں، محبتوں اور دعاؤں کا مجموعہ ہے، بس اسی دن سے وہ ہر شخص میں اپنے لیے کوئی نہ کوئی سبق تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً سوچنے والے ہر انسان کو ایک طویل عرصے تک غور و فکر پر مجبور کر دے گا۔ جی، وہ کیا سوال ہے؟ دیکھیں، مصنف کی اس پوری گفتگو سے یہ ثابت ہوا کہ دنیا کا ہر رشتہ اور ہر ملاقات ہمیں کچھ نہ کچھ سکھانے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے، بشرطے ہم قدردان ہوں۔ اب یہ ذرا سوچنے کا مقام ہے کہ ہم روزمرہ زندگی میں کتنے مواقع گنوا دیتے ہیں۔ بالکل،
ہم روزانہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، سفر کرتے ہیں، دفتروں میں کام کرتے ہیں، بازاروں اور گلی محلوں کی بھیڑ سے گزرتے ہیں۔ اس روزمرہ کی بھاگ دوڑ میں انسان کا سامنا کتنے ہی ایسے لوگوں سے ہوتا ہے، مطلب کوئی سخت مزاج باس جو بظاہر ہمیں صرف غصہ دلا رہا ہو، یا کوئی بس کا عام سا ڈرائیور، کوئی چائے پلانے والا لڑکا، یا دفتر میں ہمارا کوئی جونیئر ساتھی۔ ایسے بہت سے لوگ ہر روز ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایسے کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں ہم نے محض اس لیے اپنا استاد تسلیم نہیں کیا یا ان سے کچھ نہیں سیکھا کیونکہ ہم نے کبھی ان کے وجود کی قدردانی ہی نہیں کی، ہم نے انہیں اہمیت ہی نہیں دی، اور ہم انہیں خود سے کمتر سمجھتے رہے۔ ایسا ہی ہے۔ کیا ایسا تو نہیں کہ ہم روزانہ اپنی انا کے خول میں بند ہو کر سیکھنے اور اپنے شعور کو بلند کرنے کے درجنوں موقع یوں ہی ضائع کر رہے ہیں؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا اور خود احتسابی کا سوال ہے۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کل آپ کا سامنا یا کسی کا بھی سامنا کسی ایسے عام سے شخص سے ہو جو بظاہر معاشرے میں بہت کم تر نظر آتا ہو، لیکن وہ زندگی کا اگلا سب سے بڑا، سب سے اہم سبق لیے کھڑا ہو۔ بس شرط یہ ہے کہ انسان کا وہ ذہنی سپنج نرم ہو اور شکر گزاری کا فلٹر ہمیشہ آن ہو۔ بالکل صحیح، شکر گزاری کا فلٹر آن رکھیں اور سیکھنے کا یہ خوبصورت سفر کبھی رکنے نہ دیں۔